جیسے ایک چونٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے راز و افعال، کام اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ زندگی میں کوشش کے بغیر کچھ نہیں ملتا، ایک سانس لینے کے لیے بھی ایک سانس چھوڑنی پڑتی ہے۔ ناراضگی گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنائیت ہو، جہاں کسی کو مان رکھنا نہ آتا ہو، وہاں خاموشی سے مسکرا دینا ہی اچھا ہوتا ہے۔ حکم تو نفس مارنے کا تھا، یہاں ضمیر مرے ہوئے ہے۔ کسی سے اپنا موازنہ مت کیجیے، کم پہن لیجیے، سستا پہن لیجیے، سادہ کھائیے لیکن حلال کھائے، کم میں نہیں حرام میں شرم کیجیے۔ جب آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے تو پھر آپ پر ذمہ داری آ جاتی ہے، پھر آپ نہ کسی سپر پاور کے سامنے جھکتے ہیں نہ ہی جھوٹ کے آگے۔ فرض ہوتے ہیں آنسوؤں کے سجدے، بلند جب آزمائش کی اذان ہوتی ہے۔ بڑا مشکل ہے ضبط کا وضو، سنبھالنا بڑی لمبی یہ صبر کی نماز ہوتی ہے۔ ہم اپنی زندگی سے جھوٹ، غیبت، تہمت اور بہتان نکال دیں تو باقی صرف خاموشی بچتی ہے، اور خاموشی بہترین عبادت ہے۔ اولاد کی غلط تربیت کا طعنہ ہمیشہ ماں کو دیا جاتا ہے، جبکہ تربیت کسی ایک فرد کی کوشش اور ذمہ داری نہیں ہوتی۔ گھر کا ماحول، افراد کا رہن سہن، گھر کے دوسرے افراد کی شخصیات، گفتگو اور کردار بھی اثر انداز ہوتے ہیں، مگر یہ بات ہمارا معاشرہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو، کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے۔ غلطی زندگی کا ایک ورق ہے لیکن رشتہ پوری کتاب ہے، اس لیے کبھی بھی کتاب کو صرف ایک ورق کی وجہ سے ضائع نہ کرے۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، کسی کو مجبور کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا غلط ہے۔ زندگی میں اپنے ساتھ رہنا سیکھیے۔ جو شخص آپ کو دل سے چاہتا ہو، اس کی دو نشانیاں ہوں گی: جب وہ آپ کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہو، یہاں تک کہ اپنے رشتوں میں بھی آپ سب سے اوپر ہو۔ وہ جب بھی جہاں بھی آپ کو دیکھے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے اور اسے خوشی محسوس ہو۔ انسان دولت اکٹھی کرتا ہے تاکہ غریبی سے بچ سکے، اور پھر اسی دولت کو خرچ نہیں کرتا تاکہ غریب نہ ہو جائے۔ اس طرح دولت کی موجودگی میں بھی وہ غریبانہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور آخر کار اس دنیا سے خالی ہاتھ ہی چلا جاتا ہے۔